بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، ایجوکیشنل ٹرینر پروفیسر ایم رضا۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ آفاق سن سیریز نیو اردو کلاس 7 پیج نمبر 16 and 17، اردو کی 7ویں کتاب، اردو کی کتاب برائے جماعت ہفتم، صفحہ نمبر 16-17۔ حوالے کرتا ہوں حسن اور شرف الدین کا مقدمہ تمہارے سامنے پیش ہوگا اور تم اس کا انصاف یہاں بھی اسی طرح کرو گے جس طرح وہاں کیا تھا۔ خلیفہ نے اس لڑکے کو قاضی کی کرسی پر بٹھایا اور پھر حسن اور شرف الدین کا مقدمہ اس کی عدالت میں پیش ہوا۔ سارا بغداد شہر اس مقدمے کی کارروائی دیکھنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ حسن اور شرف الدین کے بیانات سننے کے بعد جب قاضی کے حکم سے شاہی طبیب نے مشکیزے کے شہد کو چکھا اور یہ رائے دی کہ یہ شہد بالکل تازہ اور 1 سال پرانا نہیں ہے تو سننے والے حیران رہ گئے۔ چنانچہ قاضی کے فیصلے کے مطابق شرف الدین کو حسن کی 1000 اشرفیاں واپس دینی پڑی۔ خلیفہ ہارون الرشید لڑکے کی دانائی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بھاری انعام دینے کے علاوہ اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑے عہدے پر پہنچا اور اس نے اپنی لیاقت و قابلیت سے ایسے کارنامے انجام دیے جنہیں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، آگے مشق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہاں پر جو ہے نا وہ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو نہیں بتائے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اردو لغت کی طرف آپ کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اردو لغت کی طرف بھی جو ہے وہ آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ اردو لغت سے جب اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے، یہاں سے تو آپ نے پروننسیشن پکڑ لی۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ہے وہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہر لفظ کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ معنی بھی ہونا چاہیے تو پھر اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ اس کو مد نظر رکھا جائے گا، لیکن اگر آپ کے کامنٹس آئیں گے تو چلیے آگے چلتے ہیں جی۔ مشق بتائیے تفہیم۔ حسن نے اشرفیاں کیسے جمع کی تھی؟ حسن نے اشرفیاں ساری زندگی محنت جو ہے نا وہ مشقت کر کے جمع کی تھی۔ حسن نے مشکیزے کو کس چیز سے بھرا تھا؟ حسن نے مشکیزے کو شہد سے بھرا تھا۔ شرف الدین نے اشرفیوں کا کیا کیا؟ شرف الدین نے اشرفیوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور مشکیزے کے اندر جو ہے وہ تازہ شہد بھر دیا، یعنی امانت میں خیانت کی۔ حسن کس کے پاس مقدمہ لے کر گیا؟ حسن تمام قاضی، کوتوال اور شہر کے بڑے لوگوں کے پاس مقدمہ لے کر گیا۔ کس شہر کی گلیوں میں اس مقدمے کا چرچا ہوا؟ بغداد شہر کی گلیوں میں اس مقدمے کا چرچا ہوا۔ حسن نے اشرفیاں کس کے حوالے کی تھیں؟ حسن نے اشرفیاں شرف الدین کے حوالے کی تھیں۔ شرف الدین کو کیسے معلوم ہوا کہ مشکیزے میں اشرفیاں ہیں؟ اس نے مجبوری کے عالم میں تھوڑا سا شہد لینے کے لیے جب شہد انڈیلا تو اس کے ساتھ ایک اشرفی بھی گری، تو جس کے بعد اس کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اشرفیاں ہیں۔ حسن کتنے عرصے میں بعد وطن واپس آیا؟ حسن 1 سال بعد وطن واپس آیا۔ کیا خلیفہ کو اس بات کا یقین تھا کہ حسن سچ کہہ رہا ہے؟ خلیفہ کو یقیناً اس بات کا یقین تھا کہ حسن سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی آواز کے اندر جو ہے وہ اتنی رقت موجود تھی کہ جو اس کے سچا ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ خلیفہ نے اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کیا؟ خلیفہ نے اس مقدمے کا فیصلہ ایک بچے کو مقدمے کا فیصلہ سناتے دیکھا اور اسی کو جو ہے وہ کہا کہ وہ اس مقدمے کا فیصلہ کرے۔ صفحہ نمبر 17 پیج نمبر 17، کالم الف کالم بے۔ ہارون الرشید مسلمانوں کا ایک خلیفہ، اشرفی ایک سکہ، کوتوال پولیس کا ایک عہدہ، مشکیزہ چھوٹی مشق، قاضی انصاف کرنے والا عہدیدار، چوبدار چپراسی۔ مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اشرفیاں، دانائی، خوشی، 1 سال، خیانت، صاف۔ اشرفی دیکھ کر شرف الدین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اس نے شہد پر بھی خوب ہاتھ صاف کیا۔ حسن کو واپس آنے میں 1 سال لگ گیا۔ یہی 1000 اشرفیاں اس کی ساری عمر کی جمع پونجی تھی۔ آج تمہاری حکمت اور دانائی کا امتحان ہے، تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ لکھائی کی مہارت۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حسن اور شرف الدین کے مقدمے کا فیصلہ کیسے کیا؟ اپنے الفاظ میں لکھیں۔
قاضی لڑکے کی دانائی پر ایک پیراگراف لکھیں، امانت میں خیانت کے 5 نقصانات لکھیں۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے پاکستان زندہ باد۔